السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ انتشاری سیاسی ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، صرف ایک ہی رستہ ہے، معافی مانگے۔ DG ISPR کا کہنا ہے کہ TTP پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے۔ بشام میں چینی انجینئرز پر خودکش حملے کی کڑیاں بھی سرحد پار سے ملتی ہیں۔ سعودی سرمایہ کار SIFC کے ذریعے بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سعودی عرب 7 دہائیوں سے پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے۔ سعودی ولی عہد کی سعودی عرب کو جدید بنانے کی پالیسیوں کا متعارف ہوں۔ بلوچستان کے مسائل ڈائیلاگ سے حل ہونے چاہیے۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ صوبے کے معدنی وسائل کو جدید طریقے سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کو ترقی و خوشحالی دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پختونخوا کی گورننس زیادہ بہتر نہیں، نفرتوں کا خاتمہ کروں گا۔ گورنر KP کے فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں، وفاق اور صوبے کو قریب لاؤں گا۔ لاہور کے درجہ حرارت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ لاہور میں سورج آنکھیں دکھانے لگا، درجہ حرارت 42 ڈگری تک جانے کا امکان۔ کراچی میں گرمی کی لہر مزید تیز، سورج آج بھی پوری آب و تاب پر ہوگا۔ غیر ملکی مداخلت کو روکنے کے لیے کینیڈین حکومت کا بڑا فیصلہ، پبلک سیفٹی کے وزیر نے بل C-70 پیش کر دیا۔ کینیڈین خفیہ ادارے کے اختیارات میں اضافہ متوقع۔ میک گیل کیمپ میں طلبہ اور یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ پہلی بات چیت بغیر نتیجہ ختم۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے مظاہرین طلبہ انتظامیہ سے پر امید۔ ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ فلسطینی حامی یونیورسٹی کیمپوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ NDP رہنما جگمیت سنگھ کی فارما کیئر بل کی مخالفت پر کنزرویٹو پر تنقید، اہم کنزرویٹو رہنماؤں کو خط لکھ دیا۔ جگمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ پالی ووڈ نہیں چاہتے کہ لوگوں میں مفت ادویات ملیں۔ حماس کی جنگ بندی تجاویز پر رضامندی کے بعد اسرائیل کے رفح پر حملے، 12 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے رفح کراسنگ پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی ٹینکوں کی موجودگی کے باعث رفح کراسنگ بند کر دی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ 10ویں بار توہین عدالت کے مرتکب، جرمانے کے ساتھ عدالت کی بڑی وارننگ۔ ٹرمپ پر $1000 جرمانہ عائد کر دیا۔ جج کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کو جیل بھیجنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ 9 مئی فوج نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینی پڑے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ 9 مئی فوج نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینی پڑے گی۔ DG ISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری نے راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ TTP پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے جواب میں افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی کی۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی سرکوبی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ فوج کی اولین ترجیح ملک میں امن قائم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشام میں چینی انجینئرز پر خودکش حملے کی کڑیاں بھی سرحد پار سے ملتی ہیں۔ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا افغانستان سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں کا مقصد معاشی ترقی کو نقصان پہنچانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گوادر پورٹ اتھارٹی کالونی پر حملے کو فوجی جوانوں نے ناکام بنایا، 8 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ دہشت گردی کی ناکام کارروائیاں ثبوت ہیں کہ فورسز دشمن کے عزائم کو ناکام بنا رہی ہیں۔ DG ISPR نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارتی ایجنسیوں نے پاکستان میں 2 شہریوں کو قتل کیا۔ پاکستان دہشت گردی کے نیٹ ورک کو ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ بھارتی فوج LOC پر معصوم شہریوں کو نشانہ بناتی ہے، اسے منہ توڑ جواب دیا ہے اور دیتے رہیں گے۔ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر رہی ہے۔
بھارتی ایجنسیاں پاکستانیوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ میجر جنرل احمد شریف نے زور دیا کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ملوث افراد کے تانے بانے بیرون ملک سے ملتے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، انہیں کٹہرے میں لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ DGISPR نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن اس پر بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو۔ یہاں تو سب کچھ واضح ہے، سچ کھل کر سامنے آ گیا تو فالس فلیگ آپریشن کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ ہم 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر پوری تہہ تک جائیں گے۔ میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا، کس طرح لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، فوج اور اس کی قیادت کے خلاف لوگوں کے ذہن بنائے گئے۔ سیاسی رہنماؤں نے چن چن کر بتایا یہاں حملہ کرو۔ عوام اور فوج میں نفرت پیدا کرنے والوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے تو نظام انصاف پر سوال اٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کے دھرنے کے مقاصد کیا تھے، پارلیمنٹ PTV حملے کا جائزہ لے، کس طرح لوگوں کو ریاست کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت دی گئی کہ سول نافرمانی کریں، بجلی بلز جلائیں، KP سے اسلام آباد پر دھاوا بولا گیا، IMF کو خط لکھے گئے، پاکستان کو پیسے نہ دینے کے لیے لابنگ کی گئی۔ کہاں سے فنڈنگ ہوئی تھی؟ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف کون نفرت پھیلا رہا تھا؟ ایک سوال کے جواب میں ترجمان پاک فوج نے کہا کہ سیاسی انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ صدقے دل سے معافی مانگیں، نفرت کی سیاست چھوڑنے کا وعدہ کریں، تعمیری سیاست میں حصہ لیں۔ میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ 8 فروری کو عام انتخابات میں ٹرن آؤٹ 47% تھا، 6.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا۔ مخصوص پارٹی کو 1 کروڑ 85 لاکھ ووٹ ملے، جبکہ باقی ووٹ دیگر سیاسی جماعتوں کو ملے۔ کل رجسٹرڈ ووٹوں کا صرف 31% ایک مخصوص پارٹی کو ملا، یعنی مجموعی آبادی کے صرف 8% لوگوں نے اس جماعت کو ووٹ دیا۔ اسے ووٹ ملنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ ووٹ 9 مئی کے حق میں اور فوج کے خلاف تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ سعودی عرب کے وفد کو خوش آمدید کہنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ سعودی عرب کی معیشت تیزی سے ترقی کرنے والے ملکوں میں شامل ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی سرمایہ کار SIFC کے ذریعے بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ سعودی عرب کے وفد کو خوش آمدید کہنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ سعودی عرب کی معیشت تیزی سے ترقی کرنے والے ملکوں میں شامل ہے۔ سعودی سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات کے وفد کے اعزاز میں عشائیے سے عربی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ تمام معزز مہمانوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ملازمت کے مواقع کے لیے اہم ملکوں میں شامل ہے۔ سعودی عرب 7 دہائیوں سے پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب IT، زراعت، ٹیکنالوجی سمیت کئی شعبوں میں ترقی کر رہا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ محمد بن سلمان پاکستان کی ہر سطح پر مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ سعودی سرمایہ کار پاکستان کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھائیں، سعودی عرب کے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی ولی عہد کی سعودی عرب کو جدید بنانے کی پالیسیوں کا معترف ہوں۔ محمد بن سلمان سعودی عرب کے لیے شاندار خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کے مشکل وقت میں مدد پر سعودی عرب کا مشکور ہوں۔ شہباز شریف نے کہا کہ SIFC سرمایہ کاری کے لیے اہم خدمات انجام دے رہی ہے۔ SIFC کے پلیٹ فارم سے منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی سرمایہ کاروں کو ہر قسم کے تعاون کا مکمل یقین دلاتا ہوں۔ وہ وقت دور نہیں جب ہم کمپنیوں کی سطح پر معاہدے کریں گے۔ میں بلا خوف تردید آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کل جو مہمان خصوصی تھے، جو ہیڈ تھے ڈیلیگیشن کے، کھانے پہ جتنی تعریف انہوں نے آپ لوگوں کی کی ہے، میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بلوچستان کے مسائل ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان معدنی وسائل اور ساحلی پٹی کی بدولت خاص اہمیت کا حامل ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بلوچستان کے مسائل ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان معدنی وسائل اور ساحلی پٹی کی بدولت خاص اہمیت کا حامل ہے۔ صوبے کے معدنی وسائل کو جدید طریقے سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے عشائیے سے خطاب میں صدر مملکت نے کہا کہ بلوچستان کو ترقی و خوشحالی دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت ہے کہ بلوچستان کے قدرتی وسائل کو نکال کر ملک کی معاشی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ بلوچستان میں تیل اور گیس موجود ہے، لیکن ہم نے آج تک اس شعبے کو جدید خطوط پر استوار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی بنجر زمینوں کو زرعی پیداوار میں اضافے کے قابل بنائیں گے۔ صوبوں کو حقوق دینے کے لیے 18ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی۔ صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ کوشش ہے کہ میں خاص کر بلوچستان کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کر سکوں۔ صوبے کے مسائل ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔
آصف علی زرداری نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کم آمدن خاندانوں کو پیکج دے رہے ہیں. کوشش ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کی طرح کی پروگراموں کو مزید وسعت دی جائے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ KPK میں گورننس زیادہ بہتر نہیں ہے. میں نفرتوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کروں گا. مزید احوال اس رپورٹ میں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ KPK میں گورننس زیادہ بہتر نہیں ہے. میں نفرتوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کروں گا. مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر KPK نے کہا صوبے میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں. پختونخوا میں معیشت کی حالت دگرگوں ہے. KPK میں سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں کا سدباب ضروری ہے. ہر سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں. فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اس وقت پاکستان کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں. میری کوشش ہوگی کہ میں خیبر پختونخوا کا وکیل بنوں. ہم نفرتوں کا خاتمہ کریں گے. صوبے کی گورننس زیادہ بہتر نہیں ہے. صوبے کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں وفاق اور صوبے کو قریب لاؤں گا. نفرت نہیں، محبت بڑھانا چاہتا ہوں. اللہ کی مہربانی اور پارٹی کے اعتماد سے گورنر خیبر پختونخوا کا عہدہ سنبھالا ہے. کوشش ہوگی خیبر پختونخوا میں امن قائم ہو. انہوں نے کہا کہ عوام کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا اولین ترجیح ہوگی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے جوانوں کا مورال بلند کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان کی نفی کرتا ہوں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اسلام آباد پر چڑھائی کے بیان پر قانونی چارہ جوئی ہوگی. شہر قائد کراچی میں گرمی کی لہر برقرار ہے، جبکہ آج بھی شہر میں سورج اپنی پوری آب و تاب پر ہوگا. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. شہر قائد کراچی میں گرمی کی لہر برقرار ہے، جبکہ آج بھی شہر میں سورج اپنی پوری آب و تاب پر ہوگا. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ شہر میں اس وقت مطلع صاف اور موسم گرم ہے. شہر کا موجودہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ گرمی کی شدت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے. دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب 75% ریکارڈ کیا گیا ہے. صوبائی دارالحکومت لاہور کے درجہ حرارت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا. محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آج کم سے کم درجہ حرارت 24 جبکہ زیادہ سے زیادہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ فی الحال شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں. دوسری جانب فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں آج بھی دوسرے نمبر پر براجمان ہے. شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 237 ریکارڈ کی گئی ہے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد.